اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ اولئک یؤمنون بہ ومن یکفر بہ فاولئک هم الخاسرون صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ آمین یا رب العالمین۔ یہ جو آپ کے سامنے آیت پڑھی گئی ہے، یہ پہلا پارہ 13واں رکوع یہاں مکمل ہوتا ہے، اور آخری اس رکوع کی آخری آیت ہے جسے ہم بیان کر رہے ہیں۔ وہ لوگ جن کو دی ہم نے کتاب، وہ اس کتاب کی تلاوت کرتے ہیں جیسا کہ اس کی تلاوت کرنے کا حق ہے، وہی لوگ تو اس پر ایمان رکھتے ہیں، اور جو اس کی تلاوت کا حق ادا نہ کرے وہ خسارے میں ہیں۔ اس خسارے سے بچنے کے لیے یقیناً اگر آج ہم دیکھیں خسارے سے بچنے کے لیے تو اللہ تعالیٰ نے سورہ والعصر دیکھیں، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ اگر قرآن مجید پورا نہ نازل ہوتا تو صرف ایک انسان کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے والعصر ہی کافی تھی۔ تمام کی تمام قسم کھائی ہے عصر کے وقت کی، زمانے کی قسم، تمام کے تمام انسان خسارہ پانے والے ہیں، خسارے میں ہیں، مگر وہ لوگ جو ایمان لائے، عمل صالح کیے اور نیکی کی دعوت دی، حق کی دعوت دی اور اس پر صبر کیا، ڈٹے رہے، جمے رہے، یہ پاسنگ مارکس ہیں۔ اس اعتبار سے خسارہ کیا ہوتا ہے، لیکن بڑی بات ہے کس کی دعوت دینی ہے، وہ قرآن مجید کی دعوت دینی ہے۔ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ تو اس اعتبار سے دیکھیے آج ہم اس کے حق کی طرف اشارہ کر رہے ہیں، تو سب سے پہلا حق ہے اس کا تجوید، اور دوسرا ہے قرات، اور تیسرا ہے اس کا مخارج، اور چوتھا ہے اس کا کیسے ہم قرآن مجید کی ادائیگی کریں۔ یہ 4 حقوق ہیں اس کے پڑھائی کے اعتبار سے۔ دیکھیے جسے آپ تجوید کہتے ہیں، اس کا دوسرا نام ناظرہ ہے۔ قرآن مجید کا ناظرہ پڑھنا، صحیح پڑھنا، درست پڑھنا، عمدہ پڑھنا تو کیسے ممکن ہے، اس بات کو آج ہم دیکھتے ہیں۔ یہ جید یجید تجوید، یہ تجوید کا لفظ عمدہ کے معنی میں آ رہا ہوتا ہے، اور عربی میں جید کے لفظ سے آ رہا ہوتا ہے جسے آپ عمدہ کہتے ہیں۔ تو بہرحال قرآن مجید میں ہر قرآن مجید کے آخر میں رموز و اوقاف لکھے ہوتے ہیں، ان رموز و اوقاف کو ملحوظ خاطر رکھ کر پڑھنے کا نام تجوید ہے۔ اس کو اگر آپ ایک جملے میں دیکھیں، اور ہم کہا کرتے ہیں روکو مت جانے دو۔ اب دیکھیے روکو مت جانے دو 4 الفاظ ہیں۔ میں کہوں روکو مت جانے دو تو اس کا مطلب ہوگا جانے نہ دو، روک لو، اور اگر میں یہ کہوں روکو مت جانے دو، میں نے وقف کیا تو اس کا مطلب آپ جانے دو۔ تو یہ ہے قرآن مجید میں رموز و اوقاف کی اپنی اہمیت، کہ کہاں آپ نے رکنا ہے، کہاں آپ نے چلنا ہے، کہاں آپ کا وقف لازم ہے، کہاں صاد ہے، زے ہے، سین ہے، معانقہ ہے، لام الف لا ہے، توئے لگی ہوئی ہے۔ تو اس اعتبار سے ان کو ملحوظ خاطر رکھ کر پڑھنے کا نام ناظرہ، صحیح ناظرہ ہے، تجوید ہے۔ اس کے بعد دیکھتے ہیں ورتل القرآن ترتیلا، قرآن مجید کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھا کرو۔ ایسا نہیں ہے کہ ایک ہی سانس میں آپ نے سارے کا سارا پڑھ دیا ہے، اس میں کسی چیز کا لحاظ نہیں رکھا، تو یہ بھی اس کا حق ادا نہیں ہوگا۔ تیسرے نمبر پر ہم دیکھتے ہیں اس کی مخارج کی اہمیت کیا ہے۔ مخارج کے اعتبار سے میں آپ کے سامنے ایک لفظ لکھوں، ایک لفظ ہے قلب، تو اس کے معنی ہوں گے دل کے۔
اور اگر میں لکھوں ڈنڈے والے کاف سے تو اس کے معنی ہوں گے کتے کے۔ دیکھیے صرف قا اور کاف دونوں کا تھوڑا سا لحاظ رکھا تو معنی میں کتنا فرق پڑا۔ اگر ہم اس مخارج کا لحاظ نہیں رکھتے تو یقیناً معنی بدل جاتے ہیں، تھوڑی سی مشق کرنی پڑے گی یقیناً، اس کے بغیر تو قرآن میں۔ اور میں آپ کو ایک بڑی دلچسپ بات بتاؤں گا۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو بنایا اور انسان کے ہر جگہ پر جو بھی خون پہنچانے کے ایک ذریعے ہیں اور اس کے جو ریشے ہیں اور اس کے جو پٹھے ہیں اس تک وہ رسائی ہوتی ہے، تب وہ انسان کا پٹھا چل رہا ہوتا ہے۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن مجید کو پڑھنے کے لیے اس کے جو مخارج ہیں وہ اس کے گلے میں سے جہاں جہاں بھی اس کی ورزش ہو رہی ہوتی ہے وہ اس کی یوں سمجھیں ادائیگی قرآن مجید کی ہو رہی ہوتی ہے۔ اسی میں اس کا حسن ہوتا ہے، اسی میں اس کی پڑھائی کا صحیح پڑھنا ہوتا ہے، اس کے معنی بھی وابستہ ہوتے ہیں۔ دیکھیے مثال کے طور پر اگر ہم یہ کہیں علیم تو اس کا مطلب ہے جاننے والا، اور اگر ہم کہیں علیم تو اس کا مطلب ہوگا دردناک عذاب۔ کتنا بڑا فرق پڑا۔ اور عام طور پر اگر ہم ان مخارج کو نہیں پڑھتے، نہیں لحاظ رکھتے تو معنی تبدیل ہو جاتے ہیں۔ چلیے آج میں آپ کے سامنے مخارج کے اعتبار سے کچھ بات کروں تاکہ ہمیں بات سمجھ آنی چاہیے۔ ہمارا جو گلا ہے، یہ ہماری آواز ہے، یہ اس کے 5 حصے ہیں۔ نمبر 1 حلق ہے، نمبر 2 تالو ہے، نمبر 3 زبان ہے، نمبر 4 ناک ہیں، اور نمبر 5 ہونٹ ہے۔ یہ 5 حصے ہیں جہاں سے ہمارے حروف تہجی کے 28 حروف نکل رہے ہوتے ہیں، اور ان 5 حصوں کا علیحدہ علیحدہ مخرج ہوتا ہے۔ اگر ہم اس کو دیکھیں تو اس کے آگے 9 گروپس بنتے ہیں، 28 حروف کے 9 گروپس بنتے ہیں۔ ان 9 گروپس کو ہم بڑی آسانی سے یاد کر سکتے ہیں۔ کیسے؟ دیکھیے ہم اگر یہ لکھیں الف، با، تا، سا اور جیم، اب یہ 5 ہمارے گروپس بنتے ہیں ایک علامت کے طور پر، اور دیکھیے 4 میں آئیں گے قاف، سین، لام اور ضاد۔ اب یہ 9 گروپس بنتے ہیں۔ الف سے یعنی جسے آپ حمزہ کہہ رہے ہوتے ہیں، اس سے 6 حروف بنتے ہیں، آ، ہا، عین، حا، غین، خا۔ اس کے 6 حروف بنتے ہیں۔ اس گروپ میں 6 حروف آتے ہیں جو میں نے ابھی آپ کے سامنے بولے۔ اب با کا جو مخرج ہے اور اس کا جو گروپ ہے، اس میں 4 حروف بنتے ہیں، با، واو، میم، فا۔ یہ ہونٹ سے آ رہے ہوتے ہیں، یہ 4 یہ بنتے ہیں۔ تا سے جب ہم دیکھتے ہیں دال اور تو پر ہے تو یہ 3 حرف اس کے بنتے ہیں، اس گروپ میں آ جاتے ہیں۔ سا سے جب ہم دیکھتے ہیں تو زال اور زوئے، یہ 3 اس کے حرف بنتے ہیں۔ اسی طرح جیم سے ہم جب دیکھتے ہیں تو جیم، شین اور یا، یہ تالو سے آ رہے ہوتے ہیں، یہ 3 حرف یہ بنتے ہیں۔ قاف سے ہم جب دیکھتے ہیں تو ایک قاف پر ہوتا ہے، ایک کاف باریک ہوتا ہے، کا، یہ اس میں سے 2 حرف یہ آ جاتے ہیں ہمارے۔ اور سین میں جب دیکھتے ہیں ہم سین، صاد اور زا، اس میں 3 حرف یہ آ جاتے ہیں۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں لام میں دیکھتے ہیں یہ ناک کے حرف آ رہے ہوتے ہیں، لام، نون، رو، یہ 3 حرف یہ آ جاتے ہیں۔ تو اب دیکھیے ہم نے ان کے گروپس میں حروف دیکھے ہیں، اور یہ ضاد کا ایک علیحدہ مخرج ہے۔ ضاد کا مخرج ایسے ادا ہوتا ہے، نہ وہ زال سے آ رہا ہوتا ہے، نہ یہ زوئے سے ہے، بالکل علیحدہ آ رہا ہوتا ہے، نہ دال سے نہ زوئے سے، نہ یہ مرد ہے نہ یہ مرض ہے۔ اس کا مخرج آپ نے آواز نکالنی ہے اور آگے زبان ٹیڑھا کر دینی ہے، تو اس ٹیڑھی زبان سے جو آواز نکلے گی وہ آپ کی نکلے گی والضالین۔ تو یہ اس کی مخرج کی آواز ہے، اس کی مشق کرنی چاہیے۔ تو یہ ہمارے آج ہم نے دیکھا کہ مخارج کے اعتبار سے 9 ہمارے گروپس بنتے ہیں، الف، با،
تا، سا، جیم، قوف، سین، لام، ضاد۔ تو یہ ان مخارج کے اعتبار سے ہم اس کو پڑھتے ہیں۔ آج کا لیسن اتنا ہی ہے، اور اس لیسن کو ہم اگلی نشست میں آگے بڑھائیں گے۔ جزاک اللہ خیر۔